نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر اور ترجمہ سورۃ الملک آیت نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو یخشونا وہ ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے بالغیبی بن دیکھے یعنی غائبانہ لہم ان کے لیے ہے مغفرتن ایک بخشش و اجرن اور ایک اجر کبیر بہت بڑا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیبی بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ بن دیکھے لہم مغفرۃ و اجر کبیر واسطے ہے ان کے لیے بخشش اور اجر بہت بڑا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ گویا کن لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں، کن کے لیے بہت بڑا اجر اور بخشش ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں وہ اللہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ کو جانتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے نا، جو پہچانتے ہیں اللہ کو، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ایک تو غیب کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بنا دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان ہے۔ پھر دوسرا مطلب یہاں پر غیب کا کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہو گیا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی جب لوگوں کے سامنے نہیں ہے، اکیلے ہیں، کوئی ان کے پاس نہیں ہے، تب بھی انہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ وہ تب یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا، وہ جانتے ہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، تنہائی میں بھی انہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ وہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ عرش الہی کے سائے تلے 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک کون ہوگا؟ ذکر اللہ خالیا وفہذت عینہ، کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں چھلک پڑی، اور وہ رو پڑا اللہ کو یاد کر کے۔ اسے اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اسے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ تنہائی میں لوگوں سے چھپ کر اس وقت جب صرف وہ اور اس کا رب اس وقت موجود ہوں، وہ اس وقت اپنے رب سے ڈرتا تھا، اور اس ڈر سے، اس خوف سے اس کی آنکھیں چھلک پڑتی تھیں، یعنی وہ حقیقی معنوں میں اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اس کو، وہ پہچانتا ہے کہ وہی حقیقی مالک ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ جو اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے وہی سچے دل سے اپنے رب سے ڈر سکتا ہے، اور پھر اسی ڈر اور اسی خوف کی وجہ سے وہ تنہائی میں بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ لہم مغفرتن، تو ایسے لوگوں کے لیے ہی بخشش ہے، و اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے، یعنی جو حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر کا انعام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا دے، کیونکہ آج جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا نا، جس کو آج اس دن کا خوف ہو گیا کہ وہ کیسے، کس منہ سے اپنے رب کے آگے کھڑا ہوگا، جس کو یہ خوف آج پیدا ہو گیا، وہی اپنے اعمال درست کر سکتا ہے۔
جو اس دنیا میں ڈر کر زندگی گزار لے گا وہی وہاں بے خوف ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس دن کی بے خوفی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا تقوی عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں تنہائی میں آپ کے خوف سے، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر سوال و جواب کے خوف سے اللہ آنسو بہانے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں بخشش کا پروانہ تھما دینا، اللہ ہم سے راضی ہو جانا۔ اللہ اس دنیا میں ہمیں اپنا خوف اور تقوی عطا فرما، اپنی پہچان، اپنی معرفت عطا فرما، ہمیں متقیوں اور پرہیزگاروں میں سے بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔